اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم یعنی اے مشرکو توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر روگردانی کرتے ہو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یعنی اے نبی کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ حاشیہ نمبر 3۔ ان آیات کے نزول کے بعد حجۃ الوداع سے پہلے 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک منادی کرنے والے گروہ کے ساتھ بھیجا کہ وہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی بیت اللہ کا برہنہ طواف کرے گا، بحوالہ بخاری کتاب المغازی باب حج ابی بکر بن ناسی فی سنۃ 9۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا کہ وہ سورہ برات کے احکامات کا اعلان کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ یوم النحر منا میں سورہ برات کا لوگوں میں اعلان کر دیا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے گا اور نہ کوئی بیت اللہ کا برہنہ طواف کرے گا، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر باب فسیحوا فی الارض 4 اشہر۔ ان روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حج اکبر سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے، اور ترمذی ابواب التفسیر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ عموماً فرق کے طور پر عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ حاشیہ نمبر 4۔ مشرکوں کو 2 ٹوک انداز میں آگاہ کر دیا گیا کہ وہ اپنی چال بازیوں سے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ان کو مہلت تو محض اس لیے دی گئی ہے کہ وہ پوری طرح غور و فکر کے بعد توبہ کر کے ایمان لے آئے، تو یہ ان کی دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا باعث ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ حسب سابق ان کو سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ نیز فرمایا کہ اس تنبیہ کے بعد روگردانی کرنے والوں کو المناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ان کی پاسداری میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کو مدد دی، تو ایسے لوگوں کے معاہدے ان کے مقررہ مدت تک پورے کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 5۔ اسلامی ضابطۂ اخلاق میں معاہدے کی پاسداری لازمی ہے، اس لیے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس اعلان سے وہ کفار مستثنیٰ ہیں جنہوں نے معاہدہ حدیبیہ اور دیگر معاہدوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی اور نہ ہی اسلام کے دشمنوں کی کوئی مدد کی، لہذا ان کے معاہدوں کی مقررہ مدت پوری کرنے کا حکم دیا گیا۔ اہل ایمان سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے جذبات اور ہر قسم کے مفادات سے بالا تر ہو کے اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور ضابطۂ اخلاق کے تقاضے پورے کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو، پکڑو اور گھیرو اور ہر جگہ ان کی گھات میں بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، صلاح قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حاشیہ نمبر 6۔ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے جن میں جنگ و جدال ممنوع تھا، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، لیکن یہاں ان سے اعلان برات یعنی ذوالحجہ کے بعد کے 4 مہینے مراد لینا زیادہ قرین قیاس ہے۔ اس آیت میں ان 4 ماہ کی مقررہ مہلت گزرنے کے بعد مشرکین کے خلاف سخت کارروائی کرنے، ان کا گھیرا تنگ کر کے ان کو بے درے قتل کرنے اور ان کا صفایا کر دینے کا حکم دیا گیا کہ ان کو بچ نکلنے کا موقع نہ مل سکے۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت کے الفاظ مشرکین کو جہاں پاؤ سے حدود حرم سے باہر یعنی حد حل مراد ہے یا یہ حکم عام تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں فرمایا، مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑیں۔ البتہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ قرین قیاس ہے کہ یہ حکم عام تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ اس سورہ کی آیت نمبر 28 میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ مشرک نجس ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ حدود حل کے قریب بھی نہ آنے پائے۔ یہ سب ان مشرکوں کے لیے اللہ کے عذاب کی ہی ایک شکل تھی۔ دراصل شرک ام الخبائث اور ہر قسم کے جرائم اور فتنوں کی جڑ ہے، لہٰذا اللہ کی زمین کو فتنہ فساد سے پاک کرنے کے لیے اس شجر خبیثہ کی بیخ کنی از حد ضروری ہے تاکہ بیت اللہ کے حدود ان خبائث سے پاک رہیں۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر یہ مشرک اپنے طرز عمل سے باز آ جائیں، کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور عمل سے ایمان و اخلاص کا ثبوت دیں، ارکان اسلام کی ادائیگی کرنے لگ جائیں تو ان کو موقع دیا جائے اور ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ کوئی سیاسی جنگ نہ تھی اور نہ ہی قومی عصبیت پر مبنی مارکا تھا جس میں انتقامی جذبہ کار فرما ہوتا، بلکہ عدل و انصاف پر مبنی یہ حق و باطل کی معرکہ آرائی تھی۔ اس لیے آخری وقت تک توبہ کر کے دین حق قبول کرنے والوں کے لیے گنجائش رکھی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بے حد مغفرت کرنے والا رحیم و کریم ہے اور وہ معافی و درگزر کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یعنی اے نبی، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ چاہے تو اسے پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، پھر اسے اس کی امان کی جگہ تک پہنچا دو، یہ اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ حاشیہ نمبر 7۔ یہ بھی اسلام کی وسعت قلبی اور فراخ دلی ہی ہے کہ ایسے حالات میں بھی آخری حد تک اصلاح اور رجوع الی اللہ کا موقع فراہم کیا گیا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی مشرک اپنے معاندانہ رویے سے رجوع کر کے اہل ایمان سے پناہ طلب کرے تو حالت جنگ میں بھی اس کو پناہ دے دی جائے اور اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح یہ بے علم لوگ کتاب اللہ کی دعوت اور اہل ایمان کے کریمانہ اخلاق سے متاثر ہو کر اصلاح کی طرف مائل ہوں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن اگر کوئی ایمان نہ لائے تو بھی اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیا جائے۔ اسلامی ضابطۂ اخلاق میں پناہ کے طلبگار کو پناہ دینا ضروری ہے۔